الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نواقض وضو کے حوالے سے حدیث پر گفتگو کر رہے تھے، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث کریمہ جو اس بارے میں وارد ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. ایک بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نجاست کی ناپاکی کی جگہ سے اگر کوئی گزر جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں ایک خلجان ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر واش روم چلا جائے، کوئی واش روم کے اندر پیر رکھ دے اور واش روم میں کچھ کیے بغیر وہ واپس آ جائے، وہ یہ سمجھے گا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے مائیں ہیں، بچوں کو واش روم لے کے جاتی ہیں اور بچے جو ہے وہ پاخانہ پیشاب جو بھی پوٹی کرتے ہیں واش روم میں جا کر، مائیں اگر وضو سے ہوں تو وہ سمجھتی ہیں ہمارا وضو ٹوٹ گیا. ایسا وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نہ کپڑے کسی بچے کو کپڑے چینج کروائے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اپنے کپڑے کسی نے بدل لیے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لوگ سمجھتے ہیں سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہ اپنا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ کسی اور کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اگرچہ سطر دیکھنا اچھی بات نہیں، لیکن اس سے وضو بار نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. جب تک کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب نہ پائے جا رہے ہیں. کوئی کچرے خانے کے آگے سے گزرتا ہے، سمجھتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا. انہی توہمات میں سے ایک توہم یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے مخصوص اعضاء کو ہاتھ لگا لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. حدیث شریف میں امام احمد نے، امام مالک نے، امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، سب نے اس حدیث شریف کو روایت کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا. اصل میں یہ حدیث شریف ہے کہ جس کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اس حدیث شریف کی بنیاد پر کہتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی اپنے عضو مخصوص کو، عضو تناسل کو کوئی ہاتھ لگا لے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ امام شافعی کہتے ہیں. جبکہ ہمارے نزدیک یعنی فقہ حنفی کے اندر کوئی اگر عضو تناسل کو، جسم کے کسی بھی عضو کو ہاتھ لگا لے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، امام شافعی اس حدیث شریف کی بنیاد پر کہتے ہیں. یہ میں اصل میں جو اختلافی مسائل ہیں، اختلافی مسائل سے مراد یہ کہ حضرت امام شافعی کا قول، کبھی حضرت امام حنبل کا قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یا ان کی تائید جو کوئی حدیث آ رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب بھی ذکر کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کسی کا مقلد نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہمیں جو حدیث سمجھ میں آتی ہے ہم وہ اختیار کر لیتے ہیں. اب احادیث کتنی طرح کی ہوتی ہیں، کتنی باتوں کے اس میں احتمالات ہوتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے، اس سے کسی نے کوئی مسئلہ اخذ کیا، کسی نے کوئی مسئلہ اخذ کیا. ٹھیک ہے. اپنے اپنے اخذ کرنے کے طریقے اور انداز ہوتے ہیں. وہ میں انشاءاللہ پہلے بھی اس کی مثالیں پیش کرتا رہا ہوں، اب بھی انشاءاللہ اس کی مثالیں میں اور بھی پیش کروں گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج خصوصاً سوشل میڈیا پر کئی طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، اسکالرز بن جاتے ہیں. زندگی بھر انہوں نے سائنس پڑھی ہے، زندگی بھر انہوں نے انجینئرنگ پڑھی ہے انجینئر اپنے پیشے سے، لیکن جو ہے وہ علم دین سکھانے بیٹھتے ہیں. تو ایسا جب ہوتا ہے، آپ نے کسی شعبے میں محنت نہیں کی، آپ نے بچپن سے لے کے اتنی عمر گزار دی ہے کسی اور شعبے کے اندر، اور اچانک سے آپ کو شوق چڑھا علم دین سیکھنے کا. اچھی بات ہے، سیکھیں، لیکن یہ تھوڑی کہ آپ اب جو ہے وہ بطور عالم دین اب آپ تبصرے کرنے لگ جائیں، آپ محدث بن جائیں، حدیثوں پہ تبصرے کرنے لگ جائیں. اس لیے میں آپ کے سامنے چیز پیش کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی شخص آپ کے سامنے کسی حدیث شریف کو بطور سند پیش کرے تو اس کا جواب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے میں پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی تم تو یہ کرتے ہو، یہ فقہ حنفی میں تو یہ لکھا ہے، حالانکہ حدیث ہی کہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کا جواب کیا ہے، اور پھر ہماری تائید میں یا ہم جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کی تائید کس
تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی بنیاد پر اگر کوئی اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ویسے دو احادیث بھی ہیں، جیسے ایک حدیث شریف ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگائے تو کیا اس کے بعد وہ وضو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جسم کا کوئی بھی عضو ہو وہ اس کے جسم ہی کا حصہ ہے نا، وہ اس کے جسم ہی کا حصہ ہے، تو اپنے جسم کے حصے کو ہاتھ لگانے سے وضو کیسے لازم ہے؟ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس عضو کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی جسم کا حصہ ہے، اگر کوئی اپنی ناک کو ہاتھ لگائے تو کیا وضو کرنا لازم ہوگا؟ کوئی اپنے کان کو ہاتھ لگائے تو کیا وضو کرے گا؟ کوئی اپنے سر کو ہاتھ لگائے تو کیا وضو کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جس طرح ان اعضاء کو ہاتھ لگانے سے کسی پر وضو لازم نہیں آتا، اسی طریقے سے جو پوش اعضاء ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے بھی، محض ہاتھ لگانے سے وضو لازم نہیں آتا۔ اچھا، اب چلتے ہیں ہم اس حدیث شریف کی طرف کہ پھر یہ حدیث شریف میں کیوں وارد ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے والی جو میں نے حدیث شریف پیش کی تھی کہ اگر کوئی اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ امام شافعی اس حدیث شریف کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کو وضو کرنا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو وضو نہیں کرنا ہے۔ ہماری دلیل کون سی حدیث ہے وہ بھی پیش کر دی، اور اس حدیث شریف کا جواب کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر کئی سارے احتمالات ہیں۔ یہاں سے جو مراد ہے وہ مراد یہ ہے کہ جب کوئی اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگائے اور وہاں پر تری پائے، وہاں پر ناپاکی پائے تو وہ وضو کرے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو ہاتھ لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں جیسے قرآن کریم کے اندر میں نے مثال ابھی شروع میں ذکر کی تھی، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ جو بیت الخلاء سے آئے تو وہ وضو کرے، ٹھیک ہے، بیت الخلاء سے آئے تو وضو کرے۔ اب بیت الخلاء سے صرف ہو کر آ جانے سے تو وضو لازم نہیں آتا، بیت الخلاء سے آئے تو وضو کرے سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیت الخلاء بندہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، ویسے تو نہیں جاتا، بیت الخلاء جائے، قضائے حاجت کرے، پھر وضو کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیچ میں یہ بات اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے کوئی اگر ذکر کو ہاتھ لگایا وضو کرے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر کوئی ناپاکی پائے، گندگی پائے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب وہ وضو کرے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا جو ہے وہ مطلب یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا اس کے حوالے سے جو محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد وضو شرعی ہے ہی نہیں، جو ہم پہلے بات کر کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضو کا ایک شرعی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی یعنی وہ وضو جو ہم نماز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، ہم منہ دھو رہے ہوتے ہیں، کلی کر رہے ہوتے ہیں، پورا نماز کے لیے جو وضو ہوتا ہے یہ وضو شرعی کہلاتا ہے، یہ وضو کا شرعی معنی۔ ایک ہوتا ہے وضو کا لغوی معنی، یعنی اس کی لیکسیکل میننگز کیا ہیں، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اگر آپ تلاش کریں جا کر کے واو ضاد واو وضو، اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا بنیادی معنی ہے، اس کا بنیادی معنی ہے دھونا، ٹھیک ہے۔ دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ہے دھونا، یعنی اگر کوئی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے تو پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو وہ دھو لے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے کھانے کے حوالے سے جو حدیث پیچھے گزری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کھایا اور گوشت کھانے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے وضو کیا، وہاں سے مراد یہی تھا کہ وہ وضو لغوی، یعنی آپ نے کلی کی اور ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک ہے، دھونا مراد تھا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے یہ دیکھیے یہ حدیث شریف بھی امام ابو داؤد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا ثم مسح یدہ بمسح کان تحتہ ثم قام فصلی، کہ حضور علیہ السلام نے بکری کا شانہ کھایا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا بھی نہیں بلکہ ایک چادر سے حضور نے
ٹاٹ جو تھی نا جس کو حضور آرام فرمایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ٹاٹ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو پوچھا، اور پہنچنے کے بعد آپ نے نماز ادا فرما لی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اگرچہ مستحب اور مستحسن عمل کے خلاف ہے. یعنی نماز جب انسان پڑھے، پہلے اس نے کچھ کھایا ہوا ہو، ہاتھ اس کے گندے ہو رہے ہوں، تو ہاتھوں کا دھونا نماز سے پہلے فرض نہیں ہے. ہاتھوں کا دھونا اگر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی، بھئی کھانا کھایا، کھانا تو پاک ہے نا، روٹی کے جو ہے وہ پیسز لگے ہوئے ہیں یا سالن کی وجہ سے ہلکا سا ہاتھ محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر پہنچ لیا کسی نے، چادر سے پہنچ لیا، پہنچنے کے بعد ہلکا سا تو رہ جاتا ہے نا، جب تک آپ جو ہے وہ سوپ سے واش نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کو، یہ سینیٹائز نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کو، تب تک جو ہے وہ ہاتھوں کے اوپر ایک چپک سے رہتی ہے ہلکی سی، یہ اسمیل سے آ رہی ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہاتھوں کو دھویا تک نہیں اور آپ نے نماز ادا فرمائی. یعنی آپ تو وضو کی بات کر رہے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے، یہاں تو حضور نے ہاتھ کو دھویا تک نہیں بلکہ چادر سے پہنچ کے آپ نے نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے. اور یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کیا؟ یہ عمل اس لیے کیا تاکہ امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ وضو سے پہلے ہاتھ دھونا فرض نہیں ہے، سنت ہے. یعنی کرنے پر ثواب ہے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں، اس کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے. وضو میں ہاتھوں کا دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، فرض تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. وضو کے چار فرائض ہیں: چہرہ دھونا اور کونیوں سمیت ہاتھ دھونا اور سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا. اچھا جی، اسی طریقے سے یہ دیکھیں حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکرے کی جو دستی ہے نا، دستی حضور کو بڑی مرغوب تھی، حضور کو پسند تھی دستی بکرے، بڑے شوق سے حضور تناول فرمایا کرتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسلیاں بھنی ہوئی چانپیں جسے ہم کہتے ہیں، وہ میں نے حضور کی بارگاہ میں بنا کر پیش کی بھون کر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھایا. ثم قاموا الی الصلاۃ ولم یتوضؤوا. اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا. یعنی نہ آپ نے وضو شرعی کیا، نہ وضو لغوی کیا، نہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا اور نہ ہی آپ نے پورا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. لہٰذا وہ جو حدیث شریف ہے کہ آگ اگر کسی کھانے کو، کسی چیز کو پکائے اور انسان اس کو کھا لے، اس کے بعد وضو کرے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ وضو لغوی کرے، نہ کہ وضو شرعی. اور وضو لغوی فرض نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وضو کے اوپر اگر کوئی ویسی وضو کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے. کوئی باوضو ہے، کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، میں چلو اور وضو کر لیتا ہوں، تازہ وضو جسے ہم کہتے ہیں، تازہ وضو کر لیتا ہوں، تو تازہ وضو کر لینا چاہیے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات یہ نہیں کر رہے کہ اسے وضو کرنا ہی نہیں چاہیے، کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن فرض ہے یا نہیں بات اس پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ناقض وضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگا لے، غیر محرم کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. محض اگر کسی کا ہاتھ ٹچ ہو جائے، کوئی جا رہا ہے بازار میں یا چلتے پھرتے، کسی سے اگر ہاتھ ٹچ ہو جائے تو ہاتھ ٹچ ہونے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے کوئی کسی عضو کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا جی، اب یہ دیکھیں، ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ احادیث سے مختلف طریقے سے لوگ مختلف مسائل اخذ کر رہے ہوتے ہیں. آج جو محدث بنے بیٹھے ہیں یا فقیہ بنے بیٹھے ہیں، کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو حدیث شریف، علم حدیث اور اصول حدیث کی بنیادی باتیں بھی نہیں پتہ ہوتی، علم فقہ اور اصول فقہ کی بنیادی باتیں بھی نہیں پتہ ہوتی. ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی حدیث میں بھی یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس سے ثابت کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کئی ساری احادیث ایسی وارد ہوتی ہیں جو اس سے زیادہ قوی ہوتی ہیں، اور ائمہ نے اس کو، محدثین نے ان احادیث کو ترجیح دی ہوئی ہوتی ہے، وہ بات اس کے علم میں نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. اب یہ حدیث شریف دیکھیں آپ. امام احمد نے مسند احمد کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کنت انا ابی و ابو طلحہ جلوسا، کہ میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تینوں صحابہ ہیں، حضرت انس بن مالک، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک. یہ انس بن مالک وہ ہیں کہ جنہوں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے، 10 سال حضور کے گھر میں رہے. ٹھیک ہے، چھوٹے سے تھے تو جس طرح بچے بھی گھر میں آنا جانا کرتے ہیں اور سودا سلف وغیرہ لے آتے ہیں، محلے کے بچے ہوتے ہیں، بے روک ٹوک گھر میں آ جاتے ہیں چھوٹے سے، تو اس طرح کے تھے یہ. حضور کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے. فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا، ہم نے گوشت کھایا، روٹی کھائی. پھر جو ہے ثُمَّ دَعَوْا بِوَضُوءٍ، جب کھا کے ہم فارغ ہو گئے تو میں نے پانی منگوایا تاکہ میں اس سے وضو کروں. فَقَالَ لِمَ تَتَوَضَّأُ، تو وہ جو 2 صحابہ تھے، یہ دونوں ان سے سینئر تھے، بزرگ تھے، بڑے تھے، حضرت ابی بھی اور حضرت ابو طلحہ بھی. انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سوال کیا کہ آپ کیوں وضو کر رہے ہیں؟ مطلب وضو کرنے والی کون سی بات ہے اس میں؟ آپ نے کھانا ہی تو کھایا ہے، اس میں وضو کرنے والی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ لہٰذا الطعام الذی اکلنا، یہ کھانا جو ہم نے کھایا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے، تو میں وضو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے پیش نظر وہی والی احادیث تھی کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا فرض ہے. ہم نے عرض کیا کہ وہاں وضو سے مراد وضو شرعی نہیں بلکہ وضو لغوی ہے، یعنی دھونا، ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ مراد ہے حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، یہ والا وضو کرنا مراد نہیں ہے. ان کے پیش نظر وہ حدیث تھی اور وہ اس سے وضو لغوی نہیں بلکہ وضو شرعی سمجھ رہے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد تو جناب وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان دونوں صحابہ نے پھر انہیں کہا اتتوضأ من الطیبات، یعنی یہ تو پاک صاف ستھری چیزیں ہیں، کوئی ناپاکی بھی نہیں ہے، کوئی حرام چیز بھی نہیں ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے، صاف ستھرا کھانا ہے، کیا آپ اس کے بعد وضو کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا لم یتوضأ من هو خیر منک، ان جیسی صاف ستھری چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد تو ان لوگوں نے بھی وضو نہیں کیا جو آپ سے بہتر تھے. ٹھیک ہے، حضور کی طرف اشارہ اور صحابہ کی طرف اشارہ کہ کھانا کھانے کے بعد تو اے انس ان لوگوں نے بھی وضو نہیں کیے جو آپ سے اچھے ہیں، آپ سے بڑے ہیں، آپ سے بزرگ ہیں، آپ سے زیادہ بہتر ہیں مقام مرتبے کے اعتبار سے، انہوں نے بھی وضو نہیں کیے، تو آپ کھانے کے بعد وضو کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں ایک بہت بنیادی بات، ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ وہاں حدیث کے اندر جہاں کھانے کے بعد وضو کرنا کا ذکر کیا گیا ہے وہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی دھونا، کلی کرنا اور ہاتھ دھونا. اب یہ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہونے کے باوجود ان کے پیش نظر اس طرح کی حدیث تھی تو وہ اس سے یہ سمجھے کہ کھانا کھانے کے بعد یہ میں وضو کرنا ہے. اب یہ 2 صحابہ کرام تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، جلہ تھے، اکابر تھے، انہوں نے ان کی اصلاح کرنا اور انہوں نے جو ہے وہ دوسرا حکم ان کے سامنے واضح کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ صرف حدیث شریف کو جان لینے سے ہم دین کے مسائل نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی محدث اور چیز ہوتی ہے اور فقیہ اور چیز ہوتی ہے. محدث وہ ہے جس کو احادیث یاد ہے، اور فقیہ وہ ہے کہ جو ان احادیث میں سے مسائل نکال کر بتاتا ہے کہ اس سے ثابت کیا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے حضرت امام بخاری کیا ہیں؟ محدث ہیں، فقیہ نہیں ہیں. امام ترمذی کیا ہیں؟ محدث ہیں. سیاہ ستہ کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سیاہ ستہ کی جو بات ہوتی ہے، یا ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز مشہور کر دی حدیث میں دکھاؤ. ٹھیک ہے، لیکن
جن لوگوں نے ان احادیث کو مرتب کیا ہے، جن کی آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، وہ خود بھی مقلد ہیں، وہ خود بھی کیا ہیں؟ فقہاء کرام کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فقہاء کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ تمہارے سامنے قرآن و حدیث ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس میں سے مسئلہ نکالو۔ آج مجھے بتائیے کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ قرآن و حدیث، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کہیں حدیث کا یا قرآن کا درس ہو رہا ہو تو ہم پابندی کے ساتھ جا کر جو ہے وہ، چاہے وہ 5 سال چلے 10 سال چلے، ہم بیٹھ کر سمجھیں سیکھیں اور ہر وقت وہاں حاضر رہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، تو خود سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ کوئی عالم دین ہو، سمجھانے والا ہو، جس نے بیٹھ کے سمجھا ہو، اصول اس کو پتہ ہو، اصول تفسیر پتہ ہو، اصول حدیث پتہ ہو، اصول فقہ پتہ ہو، چلو وہ سمجھائے تو سمجھ میں آئے۔ خود سے سمجھ لینا اتنا آسان اگر ہوتا تو ایک اردو کی کتاب کے لیے ٹیچر کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ بھائی اسکول کے اندر اردو کی کتاب پڑھانے والے ٹیچر تو ہوتے نہیں ہوتے، حالانکہ وہ تو اپنی زبان ہے، خود ہی بولو خود ہی پڑھو، سمجھو نہیں، اس کے لیے بھی ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ خود سے جب اردو کی کتاب نہیں سمجھ میں آتی تو قرآن و حدیث کہاں سے سمجھ میں آئے؟ وہ بھی ہر شخص۔ تو یہ دسترس میں نہیں ہے۔ فقہاء کرام جنہوں نے محنتیں کی، اللہ پاک نے عطا فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 فقہاء کرام ہیں جن کے مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، جن کے مختلف جو ہے وہ ہیں، سب اہل سنت و جماعت، لیکن ان کی فقہ مختلف ہے۔ 4 فقہ ہیں، چاروں فقہ مختلف۔ چاروں فقہ مختلف ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ایک نے اس حدیث شریف سے کوئی اور مسئلہ ثابت کیا، کسی اور نے اس حدیث شریف سے کوئی اور مسئلہ ثابت کیا، یا یہ بھی ہے کہ بعض کے بعد بعض حدیث پہنچی، بعض کے بعد بعض حدیث نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فیس بک کا دور تو ہے کہ حدیث شریف کی تصویر کھینچی اور ساری دنیا میں دیکھ لیا سب، ٹھیک ہے، میلوں کا سفر تھا، گھوڑوں کا سفر تھا۔ اس طریقے سے کئی ساری وجوہات ہوئیں کہ جن کی وجہ سے یہ مختلف فقہ ہمارے سے وجود میں آئیں، ٹھیک ہے۔ اس پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں درس حدیث کے آغاز میں۔ اچھا، جو بھی ہے، جس وجہ سے بھی حضور نے فرمایا کہ میرے امت کا اختلاف باعث رحمت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اختلاف سے ہمارا مسائل میں ہے اختلاف، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ علماء سے سنیں گے کہ اس مسئلے میں علماء کی رائے مختلف ہے، بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام شخص اس کو جس عالم دین کی رائے سمجھ میں آتی ہے یا جس عالم دین کو پر وہ اعتماد کرتا ہے، اس کے قول کو اختیار کر لے، ٹھیک ہے، اس کے لیے راہ کھل جائے گی، اس کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب چاہے فقہ حنفی کی طرف آ جائے، جب چاہے فقہ مالکی کی طرف آ جائے، جہاں سے نماز کا مسئلہ آسان والا ملتا ہو وہ وہاں سے نماز کا مسئلہ لے لے، جہاں سے روزے کا مسئلہ آسان ملتا ہے وہاں سے روزے کا مسئلہ لے لے، کوئی کسی پکڑا ایسا نہیں، یکدر یہ موقع نہیں دیا، جس کو ایک مرتبہ پکڑا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ یہ جو علماء کے قول کا اختلاف میں نے ذکر کیا، یہ ایک ہی فقہ کے مختلف علماء کی بات کر رہا ہوں کہ فقہ حنفی کے مختلف علماء کے آپس میں مختلف اقوال یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ امام شافعی کا کوئی، جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چلو کان میں دوا ڈالنے کے حوالے سے روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے، بعض علماء فرماتے ہیں رزلٹ ملتا ہے، بعض فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عامی کو، اب ایک عام شخص جس عالم سے محبت کرتا ہے، جس عالم کی بات میں اس کو وزن لگتا ہے، جس عالم کی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے یا جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، اس کو قول کو اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی بہتر یہ ہے دیکھا یہ جائے کہ بڑے عالم کون ہیں، مفتی اعظم کون ہیں، ان کا موقع، ان کا مطلب کیا ہے، یا اکثر علماء کس طرف ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے 1-2 کا قول، ایک ہے اکثر کا قول، پھر اکثر کی طرف جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اکثریت کا قول اختیار کر لینا یہ بھی جو ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بات میں وزن زیادہ ہے، اتنے سارے لوگ اگر ایک بات کہتے ہیں تو پھر اس بات میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان احادیث سے جو مسئلہ نکالا، دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے،
تو آپ مجھے بتائیے کہ آج کا کوئی شخص چند احادیث اس کے سامنے ہے اور وہ کہے کہ دین کو میں سمجھ گیا ہوں، یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، حدیث میں یوں آیا ہے. ارے بھائی تمہیں کیا پتہ ہے حدیث شریف سے کیا مراد ہے، اس میں مسئلے اس وضو سے کیا مراد ہے، اور اس کے جو مقابلے میں دوسری احادیث ہیں جن سے دوسرے فقہاء نے مسئلہ ثابت کیا، ان میں سے کون سی احادیث روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، راویوں کے حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کون سی احادیث زیادہ قوت رکھتی ہے، نہیں پتہ آپ کو. ٹھیک ہے، کس محدث نے اس کو ذکر کیا ہے، کس محدث نے کس سے بیان کیا ہے، اس میں جو راوی ہیں وہ کتنے راوی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، اور ان کا اپنا ویٹیج کیا ہے، اس میں کتنے صحابہ، اس میں کتنے راوی ہیں. بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک حدیث سے دوسری حدیث پر کیا دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے فوقیت دی جاتی ہے یا اس کی قوت کو ثابت کیا جاتا ہے. اچھا، حدیث کی قوت نہیں، یہ روایت کی قوت ہوتی ہے. روایت کا مطلب وہ جس راستے سے ہمارے پاس آ رہی ہے یہ روایت ہے. حدیث تو یہ حدیث ہے، متن ہے. جن لوگوں نے اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے، جو چین ہے ان بیان کرنے والوں کی، وہ روایت کرتے ہیں. بعض اوقات حدیث کو بھی روایت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے جناب ایک حدیث شریف ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک مختصر حدیث شریف سن لیں، پھر اس کے بعد وہ آخری حدیث، اور پھر یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو جائے گا. اور اگلے درس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کام جو ہے وہ کسی اور موضوع پر حدیث کا سلسلہ شروع کرے گا. یہ والا موضوع ہمارا ناقض وضو والا ختم ہو گیا. ایک چھوٹی سی حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. بہت اہم مسئلہ یہ بھی کہ خون نکل کر اگر بہہ جائے تو بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے وہ وضو توڑ دیتا ہے، وہ ناقض وضو ہوتا ہے. جس طرح پاخانے پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے خون اگر نکل کر بہہ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس حدیث شریف کو روایت کی حضرت تمیم داری سے. حضرت تمیم داری بہت ذیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عمر بن عبد العزیز ذیل القدر تابعی ہیں. سب جانتے ہو کہ سب نے نام سن رکھا ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں خصوصاً ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو خبر تھی کہ آپ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی ہے اور آپ کی جو ہے جسد اقدس کو نکالا گیا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ توہین کی. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 2 سال اور کچھ ماہ صرف حکومت کی ہے، اور اس حکومت کے اندر، اس دور حکومت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یاد دلا دی. یزید نے جتنے فتنے کھڑے کیے ہوئے تھے، جتنی بدعتیں یزید نے پیدا کی تھی، 2 سال کے عرصے کے اندر، 2 سال کے عرصے کے اندر آپ نے ان سب کا کالا خاتمہ کر دیا. اور پھر وہی دور صحابہ یاد دلا دیا، پھر وہی دور نبوی آپ نے یاد دلا دیا. ٹھیک ہے. یعنی کل آپ کی 40 سال کی عمر تھی اور آپ کا وصال ہو گیا. 40 سال کی عمر میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ پردہ فرما گئے تھے. لیکن یہ جو 40 سال آپ کی زندگی کے ہیں، اللہ بڑے مثالی ہیں. آپ جیسے لوگ تاریخ کے اندر ڈھونڈنے سے ہی بس اکا دکا ملتا ہے کہ جنہوں نے حکومت قائم کی تو انصاف کا دور دورہ ہو گیا، اور خود ان کا اپنا حال یہ تھا، خود اتنی عزت انکساری والے، رونے والے، گریہ کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ایسے لوگ بہت کم گزرے. تو جو خون جو ہے نکلتا ہے اور نکل کر بہہ جاتا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے خون کا چمکنا. خون کا چمکنا یعنی کہیں ہمارے سوئی لگی، پن لگی، کسی کوئی چیز باریک سی چوبی، ایک ہوتا ہے نا خون صرف اوپر آ کے وہ ٹمٹماتا ہے، وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، بہتا نہیں. اس سے وضو نہیں ڈوبتا، اس سے وضو نہیں ڈوبتا. اچھا، اگرچہ وہ اس سے ہاتھ آپ کا ٹچ ہو جائے، وہ نکل کر ایسا پھیل جائے، اگر یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر اس کے اندر بہنے کی صلاحیت تھی تو وضو ڈوب جائے گا. بہنے کی صلاحیت نہیں تھی تو وضو نہیں ڈوبے گا. وہ چمکا اور چمک کر وہ وہیں کھڑا ہوا 10 منٹ ہو گئے،
وہ وہیں ویسے ہی نظر آ رہا، وہ وہاں سے نکل کر بہہ نہیں رہا، تو وہ وضو نہیں توڑے گا۔ لیکن اگر ایک اس کے اندر جو ہے وہ بہنے کی صلاحیت تھی، کسی نے کیا کہ اس کو بہنے نہیں دیا، بلکہ جیسے ہی وہ نکل کے بہنے لگتا تھا پانی صاف کر دے، نکل کے بہنے لگتا تھا پانی صاف کر دے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر بہنے کی صلاحیت تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہوگی، وضو توڑ دے گا، جس میں نہیں ہوگی وضو نہیں توڑے گا۔ اب سنیں جناب آخری حدیث شریف، اور ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی حدیث ہے، اور چونکہ وضو سے متعلق ہے اس لیے جو ہے یہ ہم اس وقت آپ کے سامنے پیش کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے اور کئی بار شاید ہمارے دوست نے سنی بھی ہوگی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان سے مروی حدیث ہے۔ حضرت امام احمد نے مسند احمد کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر کیا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ اہدیت لہو شاۃ، یعنی ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اہدیت لہو شاۃ فجعلها فی القدر۔ حضرت ابو رافع کو کسی نے توفتاً ایک بکری دی اور انہوں نے اس کو ہانڈی میں ڈال دیا، یعنی بنی ہوئی بکری کی گوشت دیا بکری کا، اور انہوں نے اس کو ہانڈی میں ڈالا۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تشریف لائے، فقال ما هذا یا ابا رافع، اے ابو رافع اس میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کو بکرے کی دستی جو تھی نا وہ مرغوب تھی، اللہ کے رسول بہت شوق سے تناول فرماتے تھے بکرے کی دستی۔ ما هذا یا ابا رافع، اے ابو رافع اس میں کیا ہے؟ فقال، تو انہوں نے عرض کی شاۃ اہدیت لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بکری کا گوشت کسی نے دیا تھا ہمیں توفتاً، فطبختها فی القدر، تو اس ہانڈی کے اندر ہم نے وہی پکایا ہے۔ قال ناولنی الذراع یا ابا رافع، اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو رافع ایک دستی تو ذرا لے آؤ ہمارے پاس، بکری کی دستی، ایک دستی تو لا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ فناولته الذراع، میں نے دستی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ثم قال ناولنی الذراع الآخر، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اور دستی لے کے آؤ، دوسری دستی بھی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ناولنی الآخر، ایک اور لے کر آؤ۔ تو یہ بکرے میں کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ دو ہی ہوتی ہیں نا، دستی کا مطلب تو ہاتھ ہوتے ہیں، دو ہی دست ہوتے ہیں، دو ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اور لے کر آؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما للشاۃ ذراعان، اے اللہ کے رسول بکرے میں تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں بکرے کے، تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت، کہ اے ابو رافع اگر تم چپ رہتے، اللہ اگر تم چپ رہتے اور جب تک چپ رہتے ہم دستیاں منگواتے جاتے، تم دستیاں لاتے جاتے، وہ کہاں سے آتی کہاں سے نہیں آتی؟ بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں اور تم نے ڈالی بھی ہنڈی کے اندر دو ہی تھی، لیکن ہم منگواتے جاتے اور تم چپ چاپ سے لاتے جاتے، تو نہ وہ دستیاں ختم ہوتی ہیں اور نہ تمہارا لانا۔ اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ ثم دعا فتمضمض فاه وغسل اطراف اصابعه ثم قام فصلى وغيرها وغيرها، کہ پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، پھر آپ نے کلی کی، یہ والی بات ہو گئی، پھر آپ نے پانی منگوایا، کلی کی، اور اپنے منہ کو حضور علیہ السلام نے صاف کیا اور انگلی کے پوروں کو دھویا۔ اس میں تو ہاتھوں کو دھونے کا بھی ذکر نہیں پورا، آپ نے جو ہے وہ پوروں کے اوپر لگی ہوئی تھی،
آپ نے پوروں کو دھویا، پھر آپ نے نماز ادا فرما لی۔ پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے فارغ ہونے کے بعد دیکھا تو ٹھنڈا گوشت وہاں رکھا ہوا تھا، تو حضور نے وہ ٹھنڈا گوشت بھی کچھ تناول فرما لیا۔ بعد میں بھی جیسے کھانے کے بعد دیکھا نا رکھا ہوتا، کچھ بچ گیا، کچھ اللہ کے رسول نے اس میں سے دوبارہ تناول فرما لیا، اور پھر آپ نے جو ہے نماز ادا فرمائی۔ اور اس وقت تو آپ نے پھر پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول نے دو چیزیں سکھا دی، دو چیزیں کیا کئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر تو اللہ اکبر ایمانیات کی، عقائد کی، مسائل کی یہ جان ہے حدیث، کئی جناب روح پرور مناظر کی حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ اچھا، یہ جو دو باتیں ہیں آخر والی کہ پہلے اللہ کے رسول نے جو تناول فرمایا تو آپ نے جو ہے وہ انگلی کے پوروں کو دھویا، یہاں سے ثابت ہوا کہ پورا ہاتھ دھونا وضو کے اندر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پوروں کو دھو لیا، وہ جہاں لگی ہوئی تھی دھو، اور پھر جو اللہ کے رسول نے دوبارہ نماز کے بعد تناول فرمایا، پھر اس کے بعد دوبارہ نماز ادا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو آپ نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی جائز ہے، اگرچہ بہتر افضل یہی ہے کہ ہاتھوں کو دھویا جائے، اس سے بھی اچھا ہے کہ پورا وضو ہی کر لیا جائے، لیکن بات ہو رہی ہے فرض ہونے نہ ہونے، فرض نہیں ہے، کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، جو دوبارہ آپ نے نماز ادا فرمائی، علماء فرماتے ہیں کہ یا تو پہلے اللہ کے رسول نے فرض پڑھے تھے پھر سنتیں پڑھی، جیسے ہم فرض پھر نوافل ادا کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے نوافل ادا کیے تھے پھر آپ نے فرائض ادا کیا، جو بھی معاملہ ہے، لیکن پہلے بھی اللہ کے رسول نماز پڑھی، بعد میں بھی نماز ادا کریں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے رشتہ دار سے کوئی چیز بے تکلفی کے ساتھ مانگ لینا یہ برا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرما دیا نا کہ بھائی بکری کی دستی تو دیکھو، جس سے آپ بے تکلف ہو، کوئی دوست ہو یار ہو، اس سے اگر آپ نے اس کی کوئی چیز ایسی مانگ لی یا اس سے کہہ دیا بھائی کھانا تو کھلا دو، چلو آج تم کھلا دو، چلو دعوت تو کرو، یہ تو کھلا دو وہ تو کھلا دو، اس طرح دوستوں میں چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ محبت کا ایک انداز ہے دوستوں کا، یہ منع نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ممکن ہے کہ تنہا تناول فرمایا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہو، حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی ایک پوری جماعت ہو، جیسے حضرت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوا تھا نا کہ 3-4 کلو گوشت تھا اور اس کے اندر سینکڑوں لوگوں نے کھایا تھا حضور کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ لوگ آتے جا رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے، آتے جا رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب دعوت کی، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور حدیث شریف ہے، اور پھر وہ پانی کے حوالے سے بھی مشہور، دودھ کے حوالے سے، جس کے بارے میں حضرت نے وہ فرمایا ہے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے پھر گئے، یعنی ایک پیالی سے جس سے حضور جو ہے وہ منہ لگا کر پیا، اس کے بعد جو ہے 70 اصحاب نے اس سے پی لیا، اور جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہا، بعد میں پھر حضور نے اس کو دوبارہ پیا تو وہ ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے دوستوں سے مانگا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے حوالے سے جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بزرگ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو تو کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، تو بزرگوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، اگر وہ ممکن ہے، بس میں ہے، تو کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے بزرگوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنے اختیارات عطا فرمائے، اتنے خزانے عطا فرمائے۔ اب ظاہر حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک ہم منگواتے رہتے اس میں سے دستیاں آتی رہتی ہیں، اب اس کے اندر تو دین ہی کہاں سے آتی ہے،